السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید نظر حسین شاہ صاحب، پڑوسی ملک والے جن کا انتقال ہوا، ان کے حوالے سے میں نے ایک آڈیو بنائی تھی 9 منٹ 50 سیکنڈ کی، جس کو آپ نے سنا بھی، اور بہت سے لوگوں نے اس سے اتفاق بھی کیا، اور خاص طور سے علماء کی جماعت نے۔ لیکن جب وہ آڈیو کو ویڈیو کی شکل دے کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا گیا تو میں نے وہاں کچھ بھدے قسم کے کمنٹ پڑھے۔ ان کمنٹس کے جو آئی ڈی سے وہ کمنٹس آئے ہیں، وہ آئی ڈی کے نام بھی مجھے یاد ہیں۔ اور انسٹاگرام پر کوئی مولانا صاحب ہیں، جامعۃ الرضا کے فارغ ہیں، انہوں نے بھی ویڈیو بنائی، تو اس ویڈیو پہ بھی جو کمنٹس تھے وہ بھی میں نے پڑھے۔ خیر، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ بس میں یہ عرض کروں گا کہ میری یہ آڈیو آپ بغور سماعت کریں، انشاءاللہ سارے شک و شبہ آپ کے دور ہو جائیں گے، پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ چند باتوں پر آپ کو دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میرا خاص آبجیکشن یہ نہیں تھا ان پر کہ انہوں نے ویڈیو بنائی یا تصویر بنائی، بلکہ میں نے ضمناً یہ بات کہی کہ جو حضور مفتی اعظم اور حضور تاج الشریعہ کے سچے عقیدت مند ہیں، وہ آج بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو جو شخص براہ راست اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہو، اور جس کے سامنے اعلیٰ حضرت نے العطاء القدیر جیسی کتاب لکھی ہو حرمت تصاویر پر، اور تصویر کی ہر جدید صورت کو حرام فرمایا ہو، ہر حادث صورت کو حرام فرمایا ہو، وہ شخص اعلانیہ کیسے تصویر بنا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تصویر کے تعلق سے میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ جو ویڈیوگرافی ضرورت کے وقت کرواتے ہیں، خیر ضرورت کے وقت تو ہمارے یہاں بھی اس کی اجازت ہے، اور جو بلا ضرورت تبلیغ دین کے نام پر کرتے ہیں، ہم انہیں کافر یا غیر سنی نہیں سمجھتے۔ یہ مسئلے کا اختلاف ہے جو اپنی جگہ ہے، اور اس پر ہماری جانب سے بکثرت دلائل دیے جا چکے ہیں۔ تو آج یہ بحث نہیں ہے، آج بحث ہے کیا واقعی وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے یا مرید تھے؟ اب تو خلیفہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ چند باتوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ سراسر کذب ابیض ہے، سفید جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دلیل کے طور پر ہمارے بھائی لوگ، ہمارے اپنے بھائی لوگ یہ پیش کر رہے ہیں کہ 7 سالہ جشن عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر وہ تشریف لائے، اور نقیب صاحب نے، نقیب کہتے ہیں اناؤنسر کو، اناؤنسر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہیں اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والے آخری انسان جو ہمارے سامنے موجود ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ مفہوم اس طرح ہے۔ اور اس وقت اسٹیج پر حضور قائد ملت، حضور محدث کبیر، حضور گلزار ملت، اور بھی دیگر اکابرین، عمائدین، مشائخین، سادات کرام موجود تھے، تو کسی نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں۔ تو ایک مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت میری بھی اس سال فراغت تھی، میں بھی موجود تھا۔ ایک بات سب سے پہلے میں بتا دوں، سب سے پہلی بات یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیج پر اگر کوئی نقیب، کوئی خطیب بول رہا ہو تو اہل اسٹیج اس کو اس وقت توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں۔ آپس میں بات چیت چلتی ہے، یا عوام بھی دیکھتی ہے کہ اسٹیج پر ایک شخص تقریر کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، نقابت کر رہا ہے، خطابت کر رہا ہے، اور علماء کرام آپس میں بات کرتے ہیں۔ وہ کسی مسئلے کے تحت بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں، دوروں کے تعلق سے بات ہوتی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھو، جب احادیث کے نام پر بہت ساری موضوع روایات گڑھی گئی، اور بہت سارا حدیث کے نام پہ ڈنڈی ماری گئی، تاریخ اسلام کے اندر گڑبڑی کی گئی، اور کئی کئی ایسی جھوٹی کتابیں جو بزرگوں کی تھی ہی نہیں ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ جھوٹ کا ایک جال اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کی روک تھام، اور علماء کرام نے ہمیشہ صحیح بات امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو احقاق حق و ابطال باطل کرے گا، اور دین کو ایسے دریدہ دہنوں سے محفوظ کرے گا۔ وہ علماء حق کی جماعت ہے۔ دیکھو، میرا انہیں شاگرد اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والا نہ ماننے کی جو ریزنس ہے وہ تو میں عرض کروں گا، لیکن اگر کسی کے پاس دلیل ہو اور وہ لا کر پیش کرے تو یہ میری ضد نہیں ہے کہ میں نہیں مانوں گا، میں بے شک مانوں گا، اور میں خود اعلان کروں گا کہ سبحان اللہ، اتنی بڑی شخصیت ہمارے سامنے موجود تھی۔ بہرحال آئیے ہم چند وہ باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، بابا رتن ہندی،
جن کے تعلق سے میں نے 2-4 دن پہلے اسی واٹس اپ چینل سنی جمیعت الاحناف میں میرے یوٹیوب کی لنک ڈالی ہے۔ اب ان کو صحابی کہنے والوں میں مشہور خطیب حماد مراد آبادی کوئی ہیں، انہوں نے کہا، امین القادری صاحب کوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ صحابی رسول ہے، اور میں نے امام ذہبی رحمہ اللہ بڑے بڑے محدثین کی آرا اور ناقدین کی آرا پیش کی کہ جنہوں نے ان کی صحابیت کا انکار کیا ہے۔ تو لوگوں نے دعوی صحابیت تک کیا ہے، دعوی مہدویت تک کیا ہے، دعوی ولایت کیا، ایسے دعوے ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، اور احادیث کے نام پر بھی جھوٹ گڑا گیا ہے، اور بہت سے بزرگوں کی طرف ایسی ایسی کتابیں منسوب کی گئی جس سے ان کا دامن پاک ہے۔ بزرگوں کی کتابوں میں گھٹایا بڑھایا گیا ہے، یہ بھی ہوا ہے۔ میرے بھائی، ہم کو منوانے کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی، صرف قیاس اور خیال اور عقیدت یہاں سے کام نہیں چلے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ 100 سالہ جشن عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر تشریف لائے تو ظاہر سی بات ہے وہاں ان سے زیادہ عمر دراز تو کوئی تھا نہیں، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والے، تو ان کے لیے کوئی اسپیشل کرسی رکھی گئی تھی؟ کیا اس نقیب کے اعلان کے بعد قائد ملت کی زبان سے ان کے لیے شاگرد اعلیٰ حضرت ہونے کی بات کہی گئی، جو ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے؟ حضور محدث کبیر کی زبان سے گلزار ملت، غیاث ملت، قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، اور بھی جو ہمارے بڑے ہیں، تو ان لوگوں کی زبان سے یہ بات کہی گئی۔ مفتی شمشاد صاحب قبلہ ہماری جماعت کے بہت دقاق عالم ہیں، تاج الفقہا مفتی اختر حسین علیمی صاحب، مفتی شہزاد حسین مصباحی صاحب قبلہ، یہ سارے جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی زبان سے ان کے لیے شاگرد اعلیٰ حضرت کی بات کہی گئی۔ دیکھو، نقیب نے اعلان کیا، ضروری نہیں ہے کہ سب کی توجہ اس کی بات پر ہو، اور جب اتنی بڑی بات ہوتی تو ضرور ان سے مرید کروایا جاتا، ان کی اسپیشل زیارت کروائی جاتی، اور اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، ذرا چند باتوں پر غور کریں آپ، یہ چند باتوں پہ آپ غور کریں کہ اگر وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں تو اعلیٰ حضرت کے خلف، اعلیٰ حضرت کی سیرت اتنے مضبوط انداز میں لکھی گئی ہے کہ آپ کی مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے سوانح نگاروں نے نقل کیا ہے۔ جی ہاں، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کے علوم، آپ کے فنون، آپ کی مبارک زندگی کے ایام، آپ کی تصنیفی کارنامے، آپ کے سفر کی روداد، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کا سفر، آپ کا حضر، سب کچھ نقل کیا گیا ہے۔ آپ کے خلفاء تک کے نام لکھے گئے ہیں، سب کچھ لکھا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جس وقت اعلیٰ حضرت کے شاگرد رہیں، اس وقت حضور صدر الشریعہ اور بھی دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں، حضرت علامہ ظفر الدین بہاری ملک العلماء رحمہ اللہ، یہ سارے بزرگ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ان سے کانٹیکٹ رہا ہوگا۔ برہان ملت جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور ابھی جلدی تقریباً ان کا 35-40 سال پہلے وصال ہوا، بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے، ان کے والد بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں حضور مفتی اعظم کا اگر مرید مل جائے تو لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، مرید حضور مفتی اعظم خلیفہ مل جائے تو اور زیادہ تعظیم ہوتی۔ اب اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہونا کوئی معمولی بات ہے کہ 100 سالہ عرصے اعلیٰ حضرت کے بعد یوٹیوب کے ذریعے جن کی شہرت ہوتی ہے، اور حضور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد پتہ چلتا ہے، اور پھر جو واقعہ وہ نقل کرتے ہیں پالکی والا کہ اس میں بھی تھا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ واقعہ میں نے اپنے خاندان کے کسی بزرگ سے نہیں سنا ہے، اگرچہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں آپ کو، اللہ کے بندوں سمجھو، آج کل بہت فراڈ چل رہا ہے، اتنا فراڈ چل رہا ہے جو اچھا، میں نے تقریریں بند کر دی، اب لوگ کمنٹ کر رہے ہیں ہر معاملے میں ان کو بیچ میں بولنا ضروری ہے۔ بھائی، میں بیچ میں نہیں بول رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے بھلے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں، عقیدت میں اندھا ہو کر کچھ بھی مت مان لیا کرو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تبرکات کا جال ایسا پھیلا ہوا ہے، شہر بشہر، گاؤں بگاؤں جا کر لوگ تبرکات کی زیارت کرواتے ہیں۔ ہمارے ممبئی سے قریب ایک شہر ہے، میں وہاں گیا کسی کام سے، ایک صاحب آئے، بولے میرے پاس اتنے عدد تبرکات ہے، 300-400 تبرکات، اس میں رسول اللہ کا پسینہ مبارک ہے، اور حضرت اویس قرنی کے دانت مبارک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 جبے ہیں۔
میں نے کہا یار کیا بات تم کر رہے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، سرکار کا یہ معمول تو نہیں تھا کہ ایک بار جو کپڑا آپ پہن لیتے دوبارہ اسے زیبتن نہ فرماتے، ہاں اسے دوبارہ نہیں پہنتے، سرکار نے ایسی زندگی تو نہیں گزاری، تو جتنے جبے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال نہیں فرمائے اس سے زیادہ تو تمہارے پاس ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت اویس قرنی کے دانت، جو انہوں نے یہ خبر سنی تھی کہ جنگ میں سرکار کا ایک مبارک دانت شہید ہوا، تو انہوں نے اپنا دانت توڑا، پھر خیال آیا پتہ نہیں کون سا شہید ہوا تو سارے دانت توڑ لیے۔ واقعہ ہی عبث ہے، بیکار ہے، جھوٹ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ قرآن و حدیث میں بال نوچنے کی، سینہ پیٹنے کی، کپڑے پھاڑنے کی، اس کی تک اجازت نہیں ہے، اپنا خون بہانے کی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی کی طرف وہ بات منسوب مت کرو۔ پھر کسی کے پاس وہ کیلا بھی کا چھلکا بھی موجود ہے جو جنت سے ان کے لیے اترا تھا، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ اب ایک پیر صاحب نکلے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب جو غوث پاک کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کے کرتے میں 40 عدد اشرفیاں سل دی تھی، پھر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پوچھا کیا ہے، آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں۔ تو پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ 40 اشرفیاں ہیں۔ اب کل کو کوئی اٹھ کر آئے کہیں گا کہ وہ ڈاکوؤں نے جو حملہ کیا تھا اس کے خاندان میں سے میں بھی ایک ہوں جنہوں نے غوث پاک کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ بتائیے، آج یہ پالکی والا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کل کو کوئی صاحب آئیں گے کہ اس پالکی میں جو بیٹھا تھا جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے کندھے پر سوار فرمایا تھا وہ میں ہوں۔ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو۔ 138 سال، دیکھو دنیا میں سب سے عمر دراز آدمی کا نام آپ سرچ کر لو آ جائے گا۔ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ گنیز بک آف ورلڈ والوں کے اس سے اور تحقیق کرنے والوں سے یہ بچ گئے ہوں، لیکن آسان صورت یہ ہے کہ پہلے یہ پتا کرو کہ یہ صاحب پیدا کہاں ہوئے ہندوستان میں، ان کے والدین کون تھے، ان کا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آنا کیسا ہوا، کتنا عرصہ یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہے، اور جو مشہور شاگردین اعلیٰ حضرت ہے جن کا تذکرہ ملتا ہے، جن کی علمی خدمات ہیں، ان سے ان کے کیا رابطے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد جو خط و کتابت ہوئی وہ سب کچھ تحریری ریکارڈ ہونا چاہیے نا۔ 100 سال کے بعد ایک شخص کہتا ہے، مشہور ہوتا ہے انٹرنیٹ پر۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جامعۃ الرضا کے اسٹیج پہ جب یہ آئے اور نقیب نے اعلان کیا تو بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، آج ان علماء نے ابھی تک تعزیت نامہ کیوں نہیں پیش کیا؟ مفتی شمشاد صاحب، مفتی شہزاد صاحب، مفتی اختر حسین علیمی صاحب، مفتی افضال صاحب، مفتی شہزاد صاحب، حضور محدث کبیر، اور بھی بڑے بڑے علماء، مفتی شکیل صاحب جامعۃ الرضا والے، حضور قائد ملت کی جانب سے یا حضور سبحانی میاں قبلہ کی جانب سے یا اور دیگر خانواد اعلیٰ حضرت کی جانب سے، ان سب باتوں پر آپ غور کریں۔ وہ صاحب کا دیکھو وہ عمر دراز تھے، کافی عمر دراز تھے، اور سید بھی ان کے نام کے آگے لگا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، لیکن مرحوم کا اعلیٰ حضرت کی شاگردی سے، تلمس سے یا خلافت سے یا بیعت و ارادت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ چند یہ باتوں پر آپ غور کریں کہ عجیب بات ہے یار کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان اتنی عظیم علمی شخصیت کے جن کے زندگی کا لمحہ لمحہ کتابوں میں ریکارڈ ہے، ان کا ایک شاگرد اس دور تک جی گیا، اور پھر اعلیٰ حضرت کے بعد جو ان کے خلفاء تھے، اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے شاگردین جو 10 سال 20 سال 50 سال تک حیات رہے، تو ان سے ان کی خط و کتابت تو ہونی چاہیے، وہ کچھ تو ریکارڈ آپ پیش کریں یار۔ آپ محض عقیدت کی رو میں بہہ کر بات مت کیا کیجیے، حقائق پر بھی نظر رکھیے۔ چیزوں کا مشہور ہونا ان کا حقیقت سے تعلق ہونے سے کیا لینا دینا ہے؟ بہت مشہور باتیں ہو جاتی ہیں لیکن حقائق سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جب میں نے عرض کیا کہ صحابیت کے نام پر لوگوں نے دجل سے کام لیا ہے، صحابیت کے نام پر، اور پرچار کرنے والے آج بھی موجود ہیں، نام بھی بتایا میں نے، اور باقاعدہ جب تحقیق ہوئی تو انہوں نے رجوع تک نہیں کیا اپنی بات سے، یا یہ ثبوت پیش کریں کہ بابا رتن ہندی صحابی ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں کی طرف باقاعدہ کتابیں منسوب کر دی گئی کہ جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان بزرگوں کا دامن پاک تھا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت کا مرید ہونا، اس دور تک جینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضور تاج الشریعہ کا وصال ہوا تو پوری دنیا سے تعزیت نامے پیش ہوئے، پوری دنیا سے، بڑے بڑے اداروں نے، جامعات نے، یونیورسٹیز نے، تحاریک نے، تنظیموں نے تعزیت نامے پیش کیے، حتیٰ کہ بد مذہبوں کے اداروں سے تک تعزیت نامہ اور قرآن خوانی اور رسالہ ثواب کی خبریں آئی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ اتنی معمولی بات ہے کہ ایک صاحب جو
138 سال جی گئے، جبکہ اس کا بھی وہ کوئی سرکاری ریکارڈ، ان کا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ہم کو پیش نہیں کر رہے ہیں کہ وہ واقعی 138 سال تھے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بہت رہے ہوں گے، 75 80 85، اس سے زیادہ کی ان کی عمر نہیں تھی، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر ثبوت کے ساتھ پیش کرے، کچھ ان کی اعلیٰ حضرت سے خط و کتابت ہو، اب ظاہر سی بات ہے یہ وصال کے وقت تک تو رہے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ پڑوسی ملک کے ہیں۔ جب یہ اپنے وطن چلے گئے تو اپنے پیر سے یہ لا تعلق تو ہوئے نہیں تھے، وہ زمانہ خط و کتابت کا تھا۔ اعلیٰ حضرت سے نہ صحیح، حضور مفتی اعظم، حضور حجت الاسلام، حضور مفسر اعظم، ہاں، حضور ریحان ملت، حضور تاج الشریعہ، اعلیٰ حضرت کے دیگر خلفاء سے ان کی بات چیت تو ہوگی نا۔ اس دور میں جب مفتی اعظم کا خلیفہ پایا جاتا تو بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ آپ اس کو ہلکے میں لے کر اس طرح بھرم مت پھیلائیے۔ یہ آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کہیں کسی کو لانچ کر دیا جاتا ہے، کچھ اینٹک بات کر دی جاتی ہے، اور عقیدت میں چور لوگ عقیدت میں چور لوگ جو ہے نا تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر سنی صحیح العقیدہ کو اعلیٰ حضرت سے محبت اور یہ سن لیا جائے کہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں تو پھر ماشاء اللہ سبحان اللہ، لیکن حقیقت بھی تو کوئی چیز ہے، ہمیں اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے یا نہ پہنچنا چاہیے۔ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تبرکات والی بات، ایک صاحب سرکار کے پسینہ مبارک ہونے کی دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی صاحب پیر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس حضرت غوث پاک کی 40 عدد اشرفیاں ہیں، کل کوئی صاحب آئیں گے کہ وہ عصا جو حضرت موسیٰ نے زمین پہ ڈالا اور سانپ بن گیا وہ میرے پاس ہے، آپ سب کو مان لیں گے؟ یہ سارے تبرکات جو وہاں سے آئے ان ملکوں سے وہاں موجود نہیں ہے، سارے کے سارے ہندوستان میں۔ اتنے تو جبے ہندوستان میں سرکار کے جتنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں استعمال نہیں فرمائے۔ ہم لوگ تحقیق والے لوگ ہیں، کوئی بات دین کے معاملے میں بغیر تحقیق کے نہیں کہتے ہیں، جس کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں۔ اللہ کا صاف فرمان ہے کہ کان آنکھ سے تک سوال ہونا ہے، ایسی بات مت پھیلائیے۔ وہ اسٹیج پر آئے ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، وہ اسٹیج پر تشریف لائے، نقیب صاحب نے بھی سنی سنائی بات پر اعلان کر دیا کہ یہ شاگرد اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ انہی نقیب صاحب کو پکڑ کر پوچھئے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، اور یہ واقعی ایسا ہوتا تو اس کے بعد ان کے لیے ایک اونچی کرسی رکھی جاتی، چونکہ اس مجمع میں ان سے زیادہ عمر رسیدہ اور سرکار اعلیٰ حضرت کا براہ راست شاگرد کوئی نہیں تھا۔ باقاعدہ اعلان ہوتا کہ ان کے ذریعے دامن اعلیٰ حضرت میں آ جائیے، سلسلے میں داخل ہو جائیے، پھر سب کے سب اعلان کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کے وصال کو آج اتنے دن ہو گئے، لیکن بڑے بڑے ادارے، منظر اسلام ہو، جامعۃ الرضا ہو، مظہر اسلام ہو، الجامعۃ الاسلامیہ روناہی ہو، یا الجامعۃ العلیمیہ جمدہ شاہی ہو، یا اور بھی بڑے بڑے ادارے، سمجھے، کسی کا کوئی اعلان نہیں۔ حضور تاج الشریعہ کے بڑے بڑے خلفاء موجود ہیں، مفتی اختر حسین علیمی صاحب کا تعزیت نامہ آپ دکھا دیں، نہ قائد ملت کا ہے، نہ خانواد اعلیٰ حضرت میں کسی کا ہے، نہ حضور تاج الشریعہ کے مشہور خلفاء میں علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب اتنے معمر، عمر رسیدہ اور باعمل عالم دین ہے، ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بڑے بڑے اداروں کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں، بڑے بڑے علماء کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں۔ ہاں، یوٹیوب اور انسٹاگرام چلانے والے حضرات جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جامعۃ الرضا سے تعلیم پائی ہے اور وہاں میرے سامنے اعلان ہوا، تو حضور تاج الشریعہ کا موقف آپ کو معلوم نہیں؟ بھائی کون بنواتا یہ چھوڑیے، اگر آپ تاج الشریعہ والے ہیں، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید، میرا خلیفہ اگر فعل حرام میں مبتلا ہو تو اس سے میں لا تعلق ہوں۔ آپ کی باتوں کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، تو آپ کو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ باقاعدہ ویڈیو پہ آ کے اور ایک عدد کلپ لگا کے جان چھڑا رہے ہیں کہ نہیں یہ دلیل ہو گئی، وہ دلیل نہیں ہے۔ جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر اگر ان کے لیے اس طرح کا اعلان ہوا تو اعلان کرنے والے نے صرف شہرت کی بنیاد پر اعلان کیا، ایک صدی تک کوئی تذکرہ نہیں۔ اچھا، جس تنظیم نے پاکستان میں ان کو بلا کر ان کے امیر صاحب نے ملاقات کی، ایمانداری سے بتائیے ان کے چینل پہ خبر آئی کہ شاگرد اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا؟ کیونکہ وہ خود شک و شبہ میں مبتلا ہے میرے بھائی، وہ خود شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ میں نے جب ان کی پہلی ویڈیو دیکھی تھی پالکی والے واقعے کی، جس میں یہ سرکار مفتی اعظم کو اعلیٰ حضرت کا بڑا بیٹا کہہ رہے تھے اور رے تو سے خطاب کر رہے تھے، تبھی میں سمجھ گیا تھا یہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور میں نے پہلی آڈیو میں بتایا
کہ جب میرا جانا ہوا تھا پڑوسی ملک میں تو ایک صاحب عبدالغفور نامی جو بمشکل 60-65 کے رہے ہوں گے، خضاب لگائے ہوئے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے 150 سال تک زندہ رہنے کی دعا دی، اور مجمع میں سے بھی کوئی ان کو اتنا رسپیکٹ نہیں دے رہا، علماء کی جماعت رسپیکٹ نہیں دے رہی ہے۔ دیکھو اس طرح کی کچھ اینٹک باتیں، کچھ یونیک باتیں، اور خاص طور سے ایک کاروبار چلانے کی غرض سے، جیسے میں نے تبرکات والی بات بتائی کہ آج اس کی باقاعدہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ اگر آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت نے اس تعلق سے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ آج جو گاؤں بگاؤں جا کر باقاعدہ ایگزیبیشن کی طرح لگایا جاتا ہے، تبرکات کی زیارت کروائی جاتی ہے، مال بٹورے جاتے ہیں، تبرکات میں ایسی ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ خدا را اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، اس کو نہ پھیلایا کریں۔ نظر حسین شاہ صاحب، اب ان کے نام کے آگے سید ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، زیادہ جذبات میں نہ آیا کریں کہ جب ان کے وصال کی خبر مجھے پہنچی تو میں نے خود مفتی اعظم مہاراشٹرا حضور مفتی محمود اختر صاحب قبلہ سے اس حوالے سے سوال کیا، تو حضرت نے فرمایا میں نے بھی صرف سنا ہے، اس کا کوئی تاریخی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اب بتاؤ، اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں جماعت میں، کسی کی طرف سے کوئی تعزیت نامہ اور کوئی پرسہ اور کوئی اس طرح کی بات، اظہار غم وغیرہ کیا گیا نہیں کیا گیا؟ پھر آپ لوگ کیوں اتاولے ہوئے جاتے ہو، کچھ بھی کمنٹ کر دیتے ہو، کچھ بھی لکھ دیتے ہو؟ اب خواہ مخواہ میں تو آپ کو رپلائی دینے سے رہا، میں پڑھتا ہوں، یقین جانیے کہ میرے چینل پہ آنے والے کمنٹس کو وقت نکال کر میں پڑھتا ہوں، یا میرے تعلق سے جو انسٹاگرام وغیرہ پہ ویڈیوز وغیرہ چلتی ہے، خواہ وہ میرے بیان کی کلپس ہو یا میرے متعلق ہو، تو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو اس طرح نہ کہا کریں، آپ میرے سب سنی بھائی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، کس نے ان سے کروایا، ان کے مقاصد کیا تھے، ان کے اغراض کیا تھے اور کیا چاہتے تھے، وہ تو اللہ رب العزت بہتر جانے، لیکن اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر میں وہی عرض کروں گا کہ آپ ان کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، کس عمر میں اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف لائے، اعلیٰ حضرت سے کیا استفادہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کے جو مشہور شاگردین اور خلفاء اور تلامذہ تھے، ان سے ان کا رابطہ حیات اعلیٰ حضرت میں بعد وفات اعلیٰ حضرت کیسا رہا، وہ خط و کتابت کچھ تو دکھاؤ اللہ کے بندوں۔ یا حضور مفتی اعظم کی زبان مبارک تک، حضور مفتی اعظم 1981 تک اس دنیا میں حیات رہے، اس کے بعد آپ نے پردہ فرمایا، حضور تاج الشریعہ نے 2018 میں پردہ فرمایا، ان کے پردہ فرمانے کے بعد یہ چیزیں انٹرنیٹ پر آ رہی ہے، ان کی زبان اقدس سے ہم نے کبھی نہیں سنا، اور بھی دیگر خانواد اعلیٰ حضرت میں لوگ ہیں ان کی زبان سے نہیں سنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، عرس میں ایک معمر آدمی دور سے چل کر آئے اور اس کی شہرت اس طرح ہو، اور نقیب صاحب نے شہرت کی بنیاد پر ایسا کہہ دیا ہو، تو اسے دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نقیب صاحب کے بعد اسی اسٹیج پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا اس طرح کا اور اعلان ان کے تعلق سے کسی ذمہ دار شخصیت نے کیا؟ آپ کا یہ کہنا کہ کسی نے روکا نہیں ٹوکا نہیں اس لیے دلیل بن گئی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی توجہ بھی اس بات پر رہی ہو۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ہی تقریر کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی مجھ سے پہلے خطیب یا نقیب کچھ بولتا اور مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، میں اپنے فون میں مصروف رہتا ہوں یا کسی سے بات کرتا ہوں، تو یہ سب چیزوں کو دلیل نہ بنائے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہے ان باتوں کو سمجھیں، اور اس مطابق آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ضرور پیش کریں، تو میں بلا جھجک اس کو تسلیم کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔